سورۃ النساء کی آیت نمبر 171۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق وہی بات کہو جو حق اور سچ ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بلا شبہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ و کلمتہ، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جو اللہ رب العالمین نے ڈالا مریم کی طرف، وروح من، اور وہ اس کی روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، کوئی شک نہیں کہ اللہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا تو ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے وکیل ہونے کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے نظریے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم نیک بی بی سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ پاک نے حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام بغیر کسی مرد کے ملاپ کے ماں بنی اللہ کی قدرت سے، اللہ کے کلمہ کن سے۔ اور دوسرا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وروح من، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص روح ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں غور کرنے کی، ایک تو یہ کہ روح کا کیا مطلب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کیوں کہا گیا، اور دوسرا یہ کہ من ہو،
ان کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ یہ اللہ کی روح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے روح کے متعلق مختلف تفاسیر لکھی ہیں، جن میں سے 2-3 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ لکھی، کسی چیز کی انتہائی نظافت، انتہائی پاکیزگی بیان کرنی ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، یعنی بڑی صاف ستھری اور پاکیزہ چیز ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خالصتاً اللہ کے حکم سے ہوئی، اس میں کسی بھی سبب کا کوئی عمل دخل نہیں، تو گویا سبب کی آمیزش سے بھی پاک، انتہائی نظیف اور صاف ستھرے انسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی صفائی اور ستھرائی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ گویا کہ ایک پاک روح ہے۔ دوسرا مطلب بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ روح حیات سے ہے، زندگی سے ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی روحانی حیات کا سبب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح مردہ جسموں کو زندہ کر دیتے، اسی طرح اللہ کے حکم سے مرے ہوئے دلوں کو بھی روحانی حیات دیا کرتے، اس لیے ان کو یہاں قرآن کریم نے روح قرار دیا۔ اور تیسری بات بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ روح اللہ رب العالمین کے خاص پیغام اور روح راز کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے متعلق فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کریم ایک روح بنا کے نازل کیا۔ اس مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے ساتھ نسبت من ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے۔ جیسے میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، سارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ تمام گھروں کے مالک حقیقی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن خاص خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے کیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو یہ نہیں کہ وہاں اللہ رب العالمین رہتے ہیں، کہیں اور نہیں رہتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تجلیات کا خاص مرکز ہے، اس مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے، ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ جب پہاڑ سے آپ اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے رابطہ کیا، دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ اونٹنی سے اونٹنی بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل۔ اب اس اونٹنی کو کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو باقی ساری کس کی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی کی ہیں، لیکن اس کی خاص عظمت، شرافت، بزرگی کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن ان کی خاص عظمت، شرافت کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح کر دینے کے بعد تمام اہل کتاب کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، سو مان لو بات اللہ کی بھی اور اللہ کے تمام رسولوں کی بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو،
پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کے کسی ایک سچے نبی کی ایک بات کا انکار کرنا سارے ہی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص صرف اتنی بات کا انکار کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کی ختم نبوت کا صرف ایک بات کا انکار کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے صرف ایک بات کا انکار کیا، بلکہ اس نے صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام نہیں ٹھکرایا، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ایک بات کے انکار سے سارے نبیوں کا ہی انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی بھی مانو اور اللہ کے تمام رسولوں کی بھی مانو۔ سارے رسولوں کا پیغام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لہذا اللہ پاک نے خاص طور پہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا، لا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو، 3 کے قائل مت ہو، وہ اللہ ایک ہے، 3 نہیں، ایک اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی اس کا جز، کوئی اس کا بیٹا بیٹی ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 3 کہنے سے باز آ جاؤ، انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج ساری دنیا عیسائیت کو قرآن کریم کا پیغام ہے، اور اس پیغام کی ترجمانی کرتے ہوئے علماء سب ان عیسائیوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ یہ غلط نظریہ چھوڑ دو اور اس ایک نظریے کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے۔ اور پھر فرمائے سبحانہ، وہ پاک ہے۔ پاک کس چیز سے؟ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی کے اندر کمی ہو تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا نا، جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکے، آج اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جائیں کہ وہ آپ کا کام کر لے۔ اللہ رب العالمین تو اس عیب سے، اس نقص سے بھی پاک ہے، وہ سارا کام خود کر سکتا ہے اور ہر طرح کی قوت رکھتا ہے، اس کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرا سہارا بنے گا، میں نے مر جانا ہے میرا وارث بنے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے نہ ضعف ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے پاک براء البراء ذات ہے، تو اس کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کس شخص کا عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ دلائل دے رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور دوسری طرف دلائل دے رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ تو ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ جی مجھے اس سے بات کرنے نہیں، کہا جی آپ کر لیں۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اللہ پاک تو ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کی عمر کا کسی کو کیا پتا؟ تو وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا کہ
اتنی لمبی چوڑی عمر میں صرف ایک ہی بیٹا، اور میری دیکھو کہتا 50 سال عمر ہے اور میرے 10 بچے ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس آدمی کا جواب بھی ایک گستاخی پر مبنی ہے، لیکن اس کو ایک بات سمجھا دی کہ بھئی اگر اولاد کا ہونا کمال ہوتا تو اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ اولاد ہوتی، پھر ایک ہی نہ ہوتا کہ ساری کائنات میں اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے بس۔ اگر اولاد کا ہونا کمال ہوتا اللہ کے لیے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اولاد اللہ کی ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا کمال نہیں، نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا بیٹی اللہ کی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے اگلے جملے میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہاں اگر عبارت پہ غور کرے تو لہو کا لام ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، اور عبارت اور گرامر کے لحاظ سے یہ بعد میں ہونا چاہیے۔ ترکیب عبارت یوں بنتی ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اس کو شروع میں لا کر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، علماء نے لکھا اس میں اللہ پاک نے حصر پیدا کر دیا، زور پیدا کر دیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، بلا شرکت غیر، بغیر کسی اور کی شراکت کے تنے تنہا مالک صرف کون ہے؟ اب زمین و آسمان میں انسان بھی ہیں یا نہیں؟ زمین و آسمان میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں یا نہیں؟ زمین و آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے یا نہیں؟ ان سب کے بھی مالک حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو مالک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیزوں کو اپنا ساجی بنا لے؟ کوئی مالک اپنے کسی غلام کو اپنے کاروبار میں شریک کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو کائنات کا مالک ہے، وہ کیسے اپنی مملوکہ چیزوں کو، اپنے مملوک بندوں کو اپنا ساجی اور شریک بنا لے؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں، سب کچھ صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی وکالت کے لیے کافی ہے، اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کا عقیدہ، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں ایک بات غور کی یہ بھی ہے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ دین میں غلو، یہ دین میں غلو جو ہے یہ بدقسمتی سے آج ہمارے اندر بھی آ گیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں دین میں غلو ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے، کسی بندے کی ضرورت نہیں، ہم خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے۔ وہ بھی غلو کر گئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا جی ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے ہی کافی ہیں، یہ بھی غلو کر گئے۔ راہ ہدایت، صراط مستقیم، اعتدال کا راستہ، غلو سے پاک راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھا جائے اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے سمجھا جائے۔ یعنی اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں یہ کتاب اللہ سے پوچھا جائے کہ نیک بندے کون ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ملائیں گے تو راہ ہدایت اور راہ اعتدال پہ رہیں گے۔ کسی ایک سائیڈ پہ جائیں گے تو وہ انتہا پسندی بنے گی، غلو فی الدین بنے گا۔ آج کچھ لوگوں نے دین کو اس طرح کا کھلونا بنا لیا کہ وہ
بالکل اپنی مرضی کو سمجھتے ہیں، جو ہم چاہیں بس وہ دین ہے، خواہشات کا نام دین رکھ لیا۔ اور کچھ لوگوں نے بالکل دین کی باتوں کا انکار ہی شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں غلو ہے، دونوں انتہا پسندیاں ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آگے بڑھنا یہی دین میں غلو ہے۔ ہر عمل کو اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و